بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ، سبق نمبر 62 اور اس سبق میں ہم باب الحدث فی الصلاۃ شروع کر رہے ہیں، یعنی دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو اس کے مسائل ہم پڑھیں گے۔ اس کی دو صورتیں ہوں گی، جان بوجھ کر وضو توڑ دینا یا بغیر اختیار کے انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے کیا مسائل ہیں، ان دونوں سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں۔ باب الحدث فی الصلاۃ، یہ باب نماز کے اندر حدث لاحق ہونے کے بارے میں ہے۔ پہلے ان تمام مسائل کا بیان تھا جو نماز کے بغیر کسی عارض کے نماز کے مکمل ہونے سے متعلق تھے، اور اب یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی عارض آ جائے، یعنی جس کی وجہ سے انسان پر وضو یا غسل واجب ہو جائے، تو اس کو اب ذکر فرما رہے ہیں۔ تو دو صورتیں جیسے کہ ذکر کی گئی کہ خود بخود وضو ٹوٹ گیا بغیر اختیار کے، غیر اختیاری طور پر، یا جان بوجھ کر وضو توڑا، دو صورتیں ہوں گی۔ اور اب آگے نماز کو جاری رکھنے کی بھی دو صورتیں ہیں کہ درمیان میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو جائے اور نئے سرے سے وضو کر کے نئے سرے سے اس نماز کو شروع سے دوبارہ پڑھے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں وضو ٹوٹا وہیں سے فوراً باہر نکل جائے، نماز سے نکل جائے، وضو کرے اور آ کر اسی سے آگے نماز کو جاری رکھے اور مکمل کر دے۔ اس کو بنا کہتے ہیں، اور پہلی صورت کو استقبال کہتے ہیں کہ مستقل طور پر نئے سرے سے نماز پڑھے، اور بنا کہ اسی کے اوپر بنا کرے جو پہلے وضو ٹوٹنے سے پہلے جتنی پڑھ لی۔ تو بنا کی شرائط ہوں گی، بہتر تو یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر وہ نئے سرے سے نماز پڑھے، یعنی خود بخود حدث لاحق ہو گیا یا جان بوجھ کر وضو توڑا، دونوں صورتوں کے اندر نئے سرے سے نماز پڑھنا ہی بہتر ہے اور افضل ہے، تاکہ اختلاف سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر خود بخود حدث لاحق ہو گیا تو اس صورت میں بنا بھی کر سکتا ہے کہ وہیں سے آگے آ کر نماز کو مکمل بھی کر سکتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو اس میں تو ہر صورت کے اندر نئے سرے سے ہی نماز پڑھنی ہوگی، وہاں پر بنا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا غیر اختیاری طور پر اگر وضو ٹوٹا تو بنا کرے گا، لیکن اس بنا کی کچھ شرائط ہوں گی جن کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اسی غیر اختیاری صورت کو لے کر چلتے ہیں۔ ومن سبقه الحدث فی الصلاۃ، اگر کسی شخص کو حدث لاحق ہو گیا خود بخود، یعنی غیر اختیاری طور پر اس کو حدث پیش آ گیا نماز میں، انصرف، تو وہ فوراً پلٹ جائے گا، نماز کو چھوڑ دے گا۔ انصرف یعنی پلٹے گا اور جا کر وضو کرے گا۔ اگر امام ہے فإن كان اماما استخلف، تو وہ اپنا خلیفہ بھی بنائے گا، یعنی پہلی صف سے کسی ایسے شخص کو جو نماز پڑھا سکتا ہو اس کو آگے، اب اس کے کپڑے کے ساتھ کھینچ کر آگے لے کر جائے گا، بات نہیں کرے گا، یہ صرف اس کو اشارے سے یا کپڑے سے اس کو پکڑ کر آگے لے کر جائے گا، اور خود یہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر وہ باہر چلا جائے گا اور جا کر وضو کرے گا۔ وتوضأ، اور یہ منصرف پر ہے، یعنی انصرف وتوضأ عطف ہے، یعنی چاہے منفرد ہو یا امام ہو، وضو کرے گا جا کے، وبنا، اور اسی نماز کے اوپر بنا کرے گا۔ تو اگر خود بخود حدث لاحق ہوا تو اسی نماز کے اوپر بنا کرنے کی 4 شرطیں ہیں جو یہاں ذکر کی جاتی ہیں، کہ اس درمیان دوبارہ جان کر حدث نہ کیا ہو، یعنی ایک دفعہ غیر اختیاری طور پر وضو ٹوٹا تو یہ جائے گا وضو کرنے کے لیے فوراً، ایک گھڑی بھی وہاں پہ نہیں روکے گا، وضو ٹوٹتے ہی نماز سے نکل جائے گا۔ اور اگر اگلی صفوں میں ہے تو وہاں پہ صفوں کو چیرتا ہوا نکلے گا، یا صفوں کے آگے سے گزرنا بھی اس کے لیے جائز ہے، اور اگر کچھ بھی اس کے لیے راستہ نہیں مل رہا کہ باہر نکل سکے تو وہیں پہ بیٹھ جائے گا۔ اس درمیان اگر دوبارہ اس نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو پھر دوبارہ بنا نہیں کر سکتا اس پہلے والی نماز پر۔ اور دوسری شرط یہ کہ بات نہ کی ہو، یعنی جب وضو کر کے آئے گا تو قبلے سے پھرنا تو معاف کر دیا گیا حدیث کی روح سے، اور
جو یہ جا کر درمیان میں چلے گا وضو کرنے کے لیے، تو یہ چلنا اور قبلے سے پھرنا، یہ دو چیزیں تو اس کو معاف کی گئی ہیں شریعت کی روح سے. لیکن باقی اگر درمیان میں منافی صلاۃ کام کرے گا، بات کرے گا یا حدث جان بوجھ کر لاحق کرے گا، تو ان سب صورتوں کے اندر پھر آ کر نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی. پھر اسی پرانی نماز کے اوپر بنا نہیں کرے گا. بنا کرنے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ درمیان میں اس نے بات نہ کی ہو، جان بوجھ کر دوبارہ وضو نہ توڑا ہو، اور نماز ٹوٹنے کا اور کوئی کام نہ کیا ہو. یہ جیسے کہا گیا کہ بات وغیرہ یا اور جتنے بھی کام ہیں نماز ٹوٹنے کے لیے، تو اس دوران اس نے وہ کام نہ کیے ہوں. ضرورت سے زیادہ نہ ٹھہرا ہو، یعنی جہاں پہ اس نے جا کر وضو کرنا ہے تو وہاں پہ ضرورت سے زیادہ نہیں ٹھہرا. تو ان 4 شرطوں کے ساتھ آ کر اسی رکعت جہاں پہ اس کا وضو ٹوٹا ہے وہیں سے آگے پڑھ سکتا ہے. اگر وہ منفرد ہے تو آ کر وہ اپنی اس نماز کو مکمل کر لے. اگر وہ امام ہے تو امام ہونے کی صورت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنا خلیفہ بنا چکا ہوگا، تو اب وہ مقتدی کے حکم میں ہوگا. تو لہٰذا اگر نماز مکمل نہیں ہوئی تو جا کر وہیں پہ جماعت کے ساتھ پیچھے نماز میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ کھڑا ہو کر لاحق ہونے کی حالت کے اندر، چونکہ یہ لاحق ہے تو یہ اپنی رکعتوں کو بغیر قرات کے مکمل کر لے گا. اور اگر یہ مقتدی ہے تو مقتدی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر جماعت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اسلام نہیں پھیرا گیا، تو آگے جماعت میں شریک ہو جائے. اور اگر اسلام پھیر دیا گیا ہے تو پھر وہیں پہ بھی جہاں پہ اس نے وضو کیا جگہ ہے تو وہاں پہ بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. والقیاس ان یستقبل، اور قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ نئے سرے سے ہی آ کر نماز پڑھے، اسی نماز پر بنا نہ کرے، چونکہ بیچ میں منافی صلاۃ بہت سارے اعمال پائے گئے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ بنا ان کے نزدیک نہیں ہے. یعنی ان الحدث ینافیھا، اس لیے کہ حدث جب بیچ میں آ گیا تو یہ نماز کے منافی ہے، لہٰذا اب اس کو نماز نئے سرے سے ہی پڑھنی چاہیے. والمشی والانحراف یفسدانھا، اور بیچ میں چلنا وضو کے لیے پھر قبلے سے منحرف ہو جانا، یہ دونوں نماز کو توڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا ان صورتوں میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی. فاشبہ الحدث العمد، یا فاشبہ الحدث العمد، کہ یہ جو حدث لاحق ہوا ہے یہ حدث جان بوجھ کر جو وضو توڑا جاتا ہے اس کے مشابہ ہو گیا، کہ اس میں جس طریقے سے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہے، تو یہاں پر جو غیر اختیاری طور پر حدث لاحق ہوا ہے یہ بھی اسی کے مشابہ ہے کہ بیچ میں چلنا ہے، قبلے سے پلٹنا ہے، اور حدث تو نماز کے اندر ہی لاحق ہوا ہے جو نماز کی منافی ہے. تو لہٰذا جان بوجھ کر توڑنے میں اور غیر اختیاری طور پر توڑنے میں ٹوٹنے میں کوئی فرق نہیں رہا. حدث العمد بھی کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر جو توڑا جانے والا وضو ہے اور لاحق ہونے والا، یا جان بوجھ کر حدث کو اپنے اوپر لاحق کرنا اس کے مشابہ ہو گیا ہے. مولانا احناف کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن خلاف قیاس جب روایت سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ بنا کر سکتا ہے تو ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے. من قاء او رعف او امضى فی صلاته، اگر کسی شخص کو قے آ گئی یا اس کی نکسیر پھوٹ گئی، ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، یا اس کو مزی آ گئی، یعنی شہوت کی وجہ سے جو بیوی کے ساتھ کھیلتے ہوئے جو قطرات نکلتے ہیں اس طرح کی مزی، یا پیشاب کا قطرہ کچھ بھی ہو وہ آ گیا، نماز کے اندر ہی تھا، تو فلینصرف، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے اور قبلے سے ہٹ جائے. ولیتوضا، اور جا کر وضو کرے. ولیبنی علی صلاتہ، اور نماز جو پڑھ رہا تھا اسی کے اوپر آ کر بنا کرے، لیکن ما لم یتکلم، جب تک کہ اس نے بیچ میں کوئی بات نہ کی ہو. مطلب یہ ہے کہ کوئی منافی صلاۃ کام نہ کیا ہو، یعنی چلنے اور قبلے سے پھرنے کے علاوہ، کیونکہ یہ تو 2 معاف ہے نا. تو روایت میں چونکہ بنا کا ذکر آ گیا تو اس لیے ہم اسی کو لے لیں گے خلاف قیاس. وقال علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان کہ اذا صلی احدکم فقاء او رعف، اگر تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے اس دوران اس کو قے آ گئی یا نکسیر پھوٹ گئی اس کی، تو فلیضع یدہ علی فمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے تاکہ لوگوں کو بھی یہ تاثر دے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، یا اگر نکسیر آ رہی ہے تو پھر بھی ہاتھ رکھے گا تاکہ نیچے صفیں خراب نہ ہو جائیں. وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ امام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو ایسے شخص کو آگے کرے اپنے مصلی پر جو مسبوق نہ ہو، یعنی جو تاخیر سے نہ آیا ہو، جس کی 1-2 رکعت رہتی نہ ہو.
کیونکہ اگر رہتی ہوں گی تو پھر وہ پہلے امام کی جو چھوٹی ہوئی رکعت ہیں وہ مکمل کر کے لوگوں کو پڑھائے گا، پھر وہ پیچھے ہو جائے گا، پھر کسی اور کو آگے کرے گا جو سلام پھیرے گا، پھر یہ اپنی کھڑے ہو کر رکعت پوری کرے گا، تو بہت طویل ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور مسبوق کو پتہ بھی بعض مرتبہ نہیں ہوتا کہ کتنی رکعت ہو چکی، کتنی رہتی ہیں. تو اس لیے مسبوق کو نہ بنائے، ایسے شخص کو بنائے جو مسبوق نہ ہو بشین، یعنی نماز کا کچھ حصہ بھی اس سے رہ نہ گیا ہو. والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمده فلا يلحق به. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مشابہ قرار دیا ہے کہ یہ حدث عمد کے مشابہ ہو گیا ہے، کہ اختیاری طور پر جس طریقے سے الحدث اپنے آپ کو لاحق کرتا ہے کوئی انسان تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا، تو یہ بھی اسی کے مشابہ ہے، چونکہ اعمال اس میں بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طریقے سے غیر اختیاری میں ہو رہے ہیں، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ والبلوى، کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بلوا یعنی لوگوں کے اندر جو زیادہ پیش آنے والی صورت ہے وہ وہی ہے کہ جو غیر اختیاری طور پر وضو توڑنا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ غیر اختیاری طور پر وضو ٹوٹنے کی صورت زیادہ ہے نا، جان بوجھ کر نماز کے اندر کوئی نہیں کہتا کہ میرا وضو ٹوٹے، تو لہٰذا زیادہ جو لوگوں میں پیش آنے والی صورت ہے وہ غیر اختیاری صورت ہے، نہ کہ وہ صورت کہ جس کو انسان جان بوجھ کر اپنے اوپر لاحق کرتا ہے. جب دونوں میں سے زیادہ جو ہے وہ پہلے والا یعنی غیر اختیاری ہے فلا یلحق به، لہٰذا اس کے ساتھ یعنی اس کو لاحق نہیں کیا جائے گا جان بوجھ کر یعنی متعمدن وضو توڑنے والی صورت کے ساتھ. جب نہیں کیا جائے گا تو اس کے اندر بنا ہے، اور اختیاری طور پر وضو توڑنے کے اندر بنا نہیں ہے. اور احناف کا قول بھی یہی ہے کہ اگر یہ 4 شرطوں کے ساتھ کوئی بنا کرتا ہے تو آ کر اسی نماز کے اوپر بنا کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی احناف فرماتے ہیں کہ والاستئناف افضل، کہ نئے سرے سے آ کر اس نماز کو پڑھنا یہ افضل ہے اور بہتر ہے. تحرزا عن شبہۃ الخلاف، یہ جو اختلاف ہے ائمہ کا اس سے بچنے کے لیے، اس کا چونکہ شبہ تو پایا گیا کہ بنا کرے یا نہ کرے، جو چونکہ اختلاف آ گیا تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آ کر نئے سرے سے پڑھے. وقیل، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان المنفرد یستقبل والامام والمقتدی یبنی، کہ جو منفرد ہے اکیلا نماز پڑھنے والا ہے اس کا اگر وضو ٹوٹا ہے تو وہ تو آ کر نئے سرے سے پڑھے، اس کے لیے افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے. اور امام اور مقتدی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بنا کریں گے، وہ بنا کریں گے پہلی نماز پر، کیونکہ وہ چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو صیانۃ لفضیلۃ الجماعہ، جماعت کی فضیلت کو بچاتے ہوئے وہ آ کر اسی کے اوپر بنا کریں. چونکہ وہ نماز ان کی جماعت کے ساتھ چل رہی تھی، بیچ میں حدث لاحق ہو گیا تو ابھی بھی اس کو اسی طریقے سے اس پر بنا کریں تاکہ جماعت کا ثواب ان کو مل جائے. تو بہرحال استئناف ہر حال میں افضل ہے. والمنفرد انشاء، اب یہ کہ جو منفرد شخص تھا اس کا وضو ٹوٹا ہے تو وہ اب مکمل کیسے کرے اپنی نماز کو، بنا کیسے کرے اس پر، کہیں واپس آ کر اسی جگہ پر کرنا اس کے لیے ضروری ہے، یا وضو کرنے کی جگہ کے قریب اگر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ وہیں پہ کر لے مکمل. فرماتے ہیں والمنفرد انشاء، منفرد کو اختیار ہے، اتم فی منزلہ، وہ جہاں پہ تھا وہیں پہ آ کر وہ یعنی وہیں پہ جہاں پہ وضو اس نے کیا ہے تو اسی جگہ پہ ہی اگر جگہ ہے تو وہیں پہ مکمل کر لے. وَإِنْ شَاءَ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ، اور چاہے تو اپنے مکان جہاں پہ وہ اس نے نماز پڑھنی شروع کی تھی اسی جگہ پر آ کر اس نماز کو لوٹائے. وَالْمُقْتَدِي يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ، مقتدی کا اگر وضو ٹوٹا ہے اور امام ابھی تک نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ کی طرف لوٹے گا اور آ کر نماز میں شریک ہوگا. یہ اس کو ہی ایک ہی اختیار ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جماعت باقی ہے تو آ کر وہ دوبارہ جماعت میں شریک ہوگا. بیچ میں اگر کوئی رکعت رہ گئی ہے وضو کے دوران تو وہ پھر لاحق کے حکم میں ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کو پڑھ لے گا. الا ان یکون امامہ قد فرغ، الا یہ کہ اس کا امام فارغ ہو چکا ہے، اس نے سلام پھیر دیا، تو پھر اس صورت میں مقتدی کو وہاں اپنی جگہ پر لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں وضو والی جگہ پر بھی وہ پڑھ سکتا ہے. او لا یکون بینہما حائل، یا او لا یکون بینہما حائل، ان یکون پہ عطف کریں تو یکون نصب پڑھیں گے کہ یہ ہے کہ وہاں پر امام اور مقتدی کے بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، یعنی فصل نہ آیا ہو. اگر آیا ہوا ہے فصل تو پھر اس کو لوٹنا پڑے گا، پھر اس کو وہاں امام کے پاس آنا پڑے گا. اگر امام نے سلام نہیں پھیرا
اور اس کے اور امام کے بیچ میں، یعنی جہاں پہ یہ وضو کر رہا ہے اور وہاں سے امام کے بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، بہت زیادہ فصل نہیں ہے، وضو خانے مسجد کے حدود کے اندر ہی ہے، تو پھر تو وہیں سے ہی وہ امام کی اقتدا کر سکتا ہے جہاں پہ وہ ہے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حائل نہیں ہے تو، اگر حائل ہے بیچ میں بہت زیادہ دوری ہے اور یہ مسجد سے باہر نکل گیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر پھر بھی اس کو واپس آنا پڑے گا امام کے پاس، اور امام کے پاس آ کر وہیں پہ اپنی نماز کو مکمل کرنا پڑے گا۔ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ، یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی تھی کہ جس کو یقینی طور پر حدث لاحق ہو گیا نا۔ اب یہ ہے کہ کسی کو گمان ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور گمان نماز کے درمیان میں ہوا ہے، شروع سے اگر گمان ہوا ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ شروع سے میرا وضو نہیں ہے، یہ گمان ہو گیا تو پھر اس کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ گمان سے مراد یہ ہے کہ بیچ نماز میں اس کو گمان ہوا کہ میرا وضو ابھی ابھی ٹوٹ گیا۔ وَمَنْ ظَنَّهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ، کسی کو گمان ہوا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے بیچ نماز میں، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور اسی گمان کو لیتے ہوئے وہ مسجد سے باہر نکلا، تو ظاہر ہے کہ اصلاح نماز کے لیے نکلا نا، وہ ہے کہ نماز کی اصلاح کر رہا ہے کہ میں میرا وضو ٹوٹ گیا اور میں ابھی جاؤں گا وضو کروں گا اور آ کر میں نے اسی کے اوپر بنا کرنی ہے۔ اگر یہ یقینی ہوتا تو پھر بھی وہ اسی طریقے سے کر رہا ہوتا، لیکن یہاں پہ اس کو گمان ہے تو مسجد سے نکل گیا۔ ثم علم انه لم يحدث، پھر اس کو پتا چلا کہ نہیں وضو تو میرا نہیں ٹوٹا، میں تو ابھی تک باوضو ہوں، گمان اس کا تبدیل ہو گیا۔ استقبل الصلاۃ، تو ایک ہوتی ہے کہ وہ یعنی اگر وہ مسجد سے نکل گیا ہے تو پھر تو اس صورت میں ایک ہی قول ہے کہ اس نے نماز آ کر نئے سرے سے پڑھنی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اگر وہ مسجد سے نہیں نکلا تھا ابھی تک، مسجد کے اندر ہی تھا، تو يُصَلِّ مَا بَقِيَ، تو وہ جو بقیہ نماز ہے اسی کو مکمل کرے گا، نئے سرے سے نہیں پڑھے گا۔ وَالْقِيَاسُ فِيهِمَا الاستقبال، قیاس تو دونوں میں یہ ہے کہ نئے سرے سے پڑھے کہ دیکھیں ابھی تک کوئی اس کو عذر بھی لاحق نہیں ہوا تھا اور یہ بغیر عذر کے یہ اپنے یعنی نماز کو چھوڑ گیا اور نماز کو اس نے توڑ دیا اور قبلے سے منحرف ہو گیا، تو اس طرح کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اگرچہ مسجد سے باہر نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، لہذا نئے سرے سے پڑھنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ اور یہی امام محمد رحمہ اللہ کی روایت ہے، کیونکہ لوجود الانصراف من غیر عذر، بغیر عذر کے قبلے سے انصراف پایا گیا اور نماز کو چھوڑنا پایا گیا۔ قیاس تو یہی کہتا ہے، لیکن استحساناً ہم یہاں پہ کیوں اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد سے باہر نہیں نکلا تو بنا کر سکتا ہے پہلے والی نماز پر؟ کہتے ہیں کہ استحسان کی صورت یہ ہے کہ انہ انصرف علی قصد الاصلاح، وہ جو انصراف اس نے کیا ہے اور قبلے سے وہ لوٹ کر پیچھے مڑ کر گیا ہے، تو یہ نماز کی درستگی کے قصد سے گیا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں تھا کہ میں نماز کو توڑ رہا ہوں، جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، ابھی میں جاتا ہوں اور میں وضو کرتا ہوں اور آ کر اسی نماز کے اوپر بنا کروں گا۔ الا تری انہ لو تحقق ما توہمہ بنا علی صلاتہ، یعنی آپ دیکھتے نہیں ہیں، اس دلیل کی تائید ہو رہی ہے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اگر یہی واہم جو اس کو ہوا ہے یہ اگر یقینی طور پہ ہوتا، متحقق ہوتا، تو پھر یہ بھی اسی طریقے سے کرتا نا کہ آ کر اپنی نماز پر بنا کرتا، جس طریقے سے ابھی ہم نے مسئلہ پڑھ لیا کہ وضو ٹوٹ گیا، جا کر وضو کرے گا، پھر آ کر اسی کے اوپر بنا کرتا، ہم نے جس طرح اجازت دی ہے اس کو۔ تو یہاں پر جب وہم ہوا تو وہم کی حالت میں بھی وہ گویا کہ نماز کی درستگی ہی کے لیے جا رہا ہے، تو فَأُلْحِقَ قَصْدُ الْإِصْلَاحِ بِحَقِيقَتِهِ، بس اس کے جو اصلاح کا قصد تھا اس کو ہم حقیقت اصلاح کے اوپر محمول کریں گے۔ جو بندہ کسی کام کے کرنے کی یعنی نیت کرتا ہے تو وہ نیت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ کام کرنے والا ہے، تو لہذا اصلاح کا قصد کر کے نماز کو چھوڑنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس نماز کو حقیقت میں درست کرنے والا ہے، تو لہذا اس کے ساتھ ہم اس کو ملحق کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جگہ مختلف نہ ہو، جس جگہ میں اس نے اس نماز کو شروع کیا ہے اس جگہ کو نہ چھوڑے، تو لہذا مسجد کے اندر اندر جب تک ہے تو گویا کہ اس نے ابھی تک جگہ نہیں چھوڑی تو بنا کر سکتا ہے، اور اگر اس نے مسجد سے باہر نکل گیا ہے تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے گویا کہ اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے، تو اب اگرچہ اصلاح کے قصد سے گیا لیکن چونکہ جگہ وہ نہیں رہی ابھی، تو لہذا اس صورت کے اندر وہ بنا نہیں کر سکتا۔ ما لم یختلف المکان بالخروج، نکلنے کی صورت میں جب تک جگہ تبدیل نہیں ہوئی، جگہ مختلف نہیں ہوئی، تو اس وقت تک وہ ہم اس کی اصلاح کے قصد کو حقیقت اصلاح پر محمول کرتے ہوئے بنا کا حکم دے دیں گے۔ لیکن وہ انکان استخلف،
اچھا، اسی کے ساتھ اگر وہ نماز یعنی وہ مسجد سے باہر نکل گیا تھا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اب یہاں پر چونکہ جگہ چینج ہو چکی ہے، اگرچہ کہ اصلاح کی نیت سے گیا لیکن جگہ تبدیل کر دی ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس نے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ اسْتَخْلَفَ، اگر اس نے وہ امام تھا اور اس کو گمان ہوا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اس نے اپنا خلیفہ بھی بنا دیا اور باہر نکل گیا، تو اس صورت میں نماز فاسد ہوگی، اس کی بھی اور تمام مقتدیوں کی بھی۔ کیوں؟ اس لیے لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، یہاں پہ تو ٹھیک ہے خود قصد اصلاح کے لیے جانا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس نے خلیفہ بنایا ہے بغیر عذر کے، تو بغیر عذر کے خلیفہ بنانا یہ ایک عمل کثیر ہے کہ کسی کو پکڑنا، اس کو آگے کرنا، پھر اس کے بعد خود نکل جانا۔ چلو خود نکل جانے سے وہ ہم نے تو کر دیا کہ اصلاح کا قصد ہے، لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ خلیفہ بنانے کا جو عمل ہوا ہے یہ عمل کثیر ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ افتتح الصَّلَاةَ، جیسے کہ اس مسئلے کے شروع میں نے ذکر کیا کہ یہ گمان اس گمان کے خلاف ہے کہ جس صورت میں اس کو یہ گمان ہوا کہ اس کو شروع نماز سے ہی یہ طہارت نہیں تھی، یہ گمان اس کو ہوا کہ انہ افتتح الصلاۃ علی غیر وضوء، کہ اس نے نماز ہی بغیر وضو کی شروع کر دی، یہ گمان اس کو ہوا، تو اس صورت میں فانصرف، پھر وہ باہر نکل گیا، تو ثم علم انہ علی وضوء، پھر اس کو پتہ چلا کہ نہیں اس کا وضو تو تھا، تو اس صورت میں حیث تفسد، تو اس صورت میں ہر حال کے اندر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ مسجد سے باہر نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، وَإِن لَمْ يَخْرُجْ، اگرچہ وہ مسجد سے باہر نہ بھی نکلا ہو، جگہ تبدیل نہ بھی کی ہو، پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس کی نماز فاسد ہو چکی ہے، کہ لأن الانصراف علی سبیل الرفض، کہ یہاں پر اس کا جو انصراف ہے یعنی پلٹ کر جانا ہے، یہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا گمان یہ کہ میں نے تو شروع نماز تکبیر تحریمہ سے ہی بغیر طہارت کی ہے، تو لہٰذا اب میں نے جانا ہے اور جا کر وضو کر کے نئے سرے سے اس نماز کو پڑھنا، یعنی اس کا قصد یہاں پہ نماز کو کی اصلاح نہیں ہے بلکہ بالکل نئے سرے سے نماز پڑھنا ہے، اور یہ جو موجودہ نماز ہے اس کو رفض کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے اور ترک کرنا ہے۔ تو جب اس کا گمان یہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی اس کے گمان کے مطابق اس کے اوپر حکم لگائیں گے کہ اس نے گویا کہ اس گمان کے مطابق اس پہلی نماز کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے نہیں کہ انہ لو تحقق ما توہمہ یستقبلہ، کہ جو کچھ اس کو وہم ہوا ہے اگر وہ یقینی بھی ہوتا کہ یقینی طور پر اس کا وضو نہ ہوتا اور اس نے تکبیر تحریمہ بغیر طہارت کی کہی ہوتی تو وضو کر کے یستغفرہ نئے سرے سے ہی وہ آ کر پڑھتا، تو لہذا وہم کی صورت میں بھی وہ نئے سرے سے ہی پڑھے گا۔ فہذا هو الحرف، یہی تو اصل ہے اور یہی تو اصل فرق ہے کہ درمیان نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت میں ہم نے اس کے گمان کو حقیقت اصلاح پر محمول کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ اگر مسجد سے باہر نہیں نکلا تو گویا کہ مکان ایک ہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی نماز جو پہلے والی اس پر بنا کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو گمان ہے وہ گمان یہ ہے کہ اس نے نماز ہی غیر طہارت پر شروع کی ہے، تو یہ ایسا گمان ہے کہ اگر یہ یقینی ہوتا تو پھر بھی نماز نئے سرے سے پڑھتا، لہٰذا اس گمان کی صورت میں بھی اس نے نماز نئے سرے سے پڑھنی ہے اگرچہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہی تو اس دونوں مسئلوں میں فرق ہے، اور اس فرق کی ایک تقریر اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر نماز کے قصد سے، نماز کی اصلاح کے قصد سے اگر کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو جب تک باہر نہیں نکلا تو اس صورت کے اندر وہ بنا کر سکتا ہے، اور اگر نماز کو رفض اور چھوڑنے کے بالکل ترک کرنے کی نیت سے کوئی بندہ نماز سے پلٹ کر جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پھر نئے سرے سے نماز پڑھے گا، تو یہی اس فرق کی اصل ہے۔ وَمَكَانُ الصُّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ، یہ تو مسجد کے اندر تھا کہ مسجد کے اندر اس کو دو گمان ہوئے، تو مسجد سے باہر نہیں نکلا تو پہلی صورت کے اندر جب قصد اصلاح تھا تو درمیان نماز کے اندر اس کو وضو ٹوٹنے کا احتمال ہوا، تو اس صورت کے اندر وہ آ کر بنا کر سکتا ہے جب تک مسجد سے باہر نہیں نکلا۔ جب ایک صحرا کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا ہے یا جماعت کے ساتھ ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اگر صحرا کے اندر ہے تو صحرا کے اندر اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو صفوں کی جتنی جگہ ہے، پیچھے جو اس کی صفیں کھڑی ہیں ان صفوں کی جو دائیں بائیں جتنی جگہ ہے اور پیچھے جتنی صفیں کھڑی ہیں وہ ساری کی ساری وہ مسجد کے حکم میں ہوں گی۔ اگر وہ صفوں سے باہر نکل گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ مسجد سے باہر نکل گیا، اور اگر جب تک صفوں کے اندر اندر ہی ہے اور گمان تبدیل ہوا اور واپس آ گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ ابھی تک یہ اندر ہی ہے، لہذا بنا کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے اگلی طرف نکل گیا جہاں پہ قبلے کی طرف ادھر سے ہی آگے نکل گیا تو ادھر سے اس کے جو سترہ ہے سترے سے آگے نکل گیا، اور اگر سترہ نہیں ہے تو جتنا پیچھے صفوں کی جگہ ہے اتنی صفحہ جگہ آگے بھی شمار کریں گے اس کے قبلے کی طرف بھی، اتنی حدود سے اگر باہر نکل گیا
تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی جو ہے یہ گویا کہ مسجد سے ہی باہر نکل گیا ہے. اور اگر دائیں بائیں گیا تو صفوں کی جتنے بھی کنارے ہیں ان کناروں سے باہر نکل گیا, جو پیچھے لوگوں کی صفیں کھڑی ہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ باہر ہو گیا ہے, اب اس نے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہے. اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سجدے کی جتنی جگہ 3 فٹ ہے 4 فٹ ہے, اسی جتنی جگہ دائیں بائیں ہم شمار کریں گے دائرے کی شکل میں. اس دائرے سے اگر باہر ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ مسجد سے باہر ہونے کے حکم میں ہو گیا. اور اگر ابھی تک اس دائرے کے اندر تھا, گمان تبدیل ہوا, آ کر اس نے وہیں پہ دوبارہ نماز شروع کر دی, تو ہم کہیں گے کہ بنا کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک وہ اپنے اس مسجد کے حکم میں ہے, جو جگہ تو اس کے اندر ہی ہے. وَمَكَانُ الصُّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ, جو صفوں کی جگہ ہے صحرا کے اندر, کھلی جگہ کے اندر, اس کو مسجد کو حکم دے دیا جائے گا, صفوں کی جگہ کو. وَلَوْ تَقَدَّمَ قُدَّامَهُ, اگر وہ آگے کو نکل گیا, اپنے سامنے کو نکل گیا, گمان پہلے والے گمان کے مطابق کہ نماز کے اندر اس کو وضو ٹوٹنے کا گمان ہوا اور آگے کو نکل گیا, تو فَالْحَدُّ هُوَ السُّتْرَةُ, تو آگے کی طرف جو حد ہے وہ سترہ ہے, سترے سے آگے نکل گیا تو بس ہم یہ کہیں گے کہ باہر ہو گیا. وَإِن لَمْ تَكُنْ, اگر سترہ نہیں ہے تو فَمِقْدَارُ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ, اس کے پیچھے جتنی صفوں کی مقدار ہے, 5 صفیں 6 صفیں جتنی مقدار ان کی بدی, اتنی مقدار آگے کو اگر نکل گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ باہر ہو گیا ہے. وَإِن كَانَ مُنْفَرِدًا, اگر وہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تو فَمَوْضِعُ سُجُودِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ, ہر طرف سے سجدے کی جو اس کی جگہ ہے اتنی جگہ دائیں بائیں سے ہم شمار کریں گے, تقریباً 4 فٹ اس کے دائیں بائیں سے. اگر وہ باہر نکل گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چلا گیا ہے اور باہر نکل گیا ہے, لہٰذا اس صورت میں اب اس کی نماز آ کر نئے سرے سے پڑھنی ہے. اگر اس سے کم کے اندر ہی اس کا گمان تبدیل ہوا اور واپس آیا تو وہ پہلی والی نماز پر بنا کر سکتا ہے. تو آج کا اس سبق یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں, جس میں ہم نے پڑھا کہ نماز کے اندر غیر اختیاری طور پر وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں بنا کر سکتا یا نہیں کر سکتا. 4 شرطیں ہیں جن کو آپ نے کمنٹ باکس کے اندر لکھنا ہے. اور دوسری صورت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس کو وضو ٹوٹنے کا گمان ہوا ہے صرف, تو اس صورت کے اندر جب تک مسجد کے اندر ہے تو گمان 2 قسم کا ہوگا, کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹنے کا گمان یا شروع سے ہی وضو ٹوٹنے کا گمان. اگر شروع سے ہے تو پھر تو ہر حال کے اندر اس نے نماز کو نئے سرے سے پڑھنا ہے. اور اگر بیچ نماز کے وضو ٹوٹنے کا گمان ہوا تو پھر اگر مسجد کے اندر ہی ہے اور گمان چینج ہو گیا تو بنا کر سکتا ہے, اور اگر مسجد سے باہر ہے گمان چینج ہو گیا تو پھر آ کر بھی نئے سرے سے نماز پڑھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.